یہ سب تو ہم جانتے ہیں کہ محرم الحرام مسلمانوں کو اللہ پاک کے لیے ہر چیز سے بالاتر ہو کر عظیم ترین قربانی کے ساتھ ساتھ میدان جنگ میں بھی نماز نہ چھوڑنے کا سبق دیتا ہے۔ مگر آج میں آپ لوگوں کو محرم الحرام اور کربلا کی جنگ کے بارے میں حق اور سچ پر مبنی چند ایسے حقائق بتانے جا رہا ہوں جس کے بارے میں ہر مسلمان کو نہ صرف علم ہونا چاہیے بلکہ ان پر عمل کر کے اپنی آخرت بھی سنوارنی چاہیے۔ نمبر 1، محرم الحرام کا لفظ فاربیڈن سے نکلا ہے، جبکہ محرم عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے ریسپیکٹ یعنی عزت و احترام۔ نمبر 2، ناظرین، سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 کے مطابق اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سے ساتوں زمین و آسمان یہ پوری کائنات وجود میں آئی ہے، اللہ پاک کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ اللہ پاک نے ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو سب سے زیادہ حرمت والا قرار دیا ہے، اسی لیے اللہ پاک نے ان 4 مہینوں میں مسلمانوں سمیت تمام لوگوں کو جنگ و جدل، ظلم و ستم اور ایک دوسرے کے ساتھ جبر و زیادتی سے منع فرمایا ہے۔ انہی مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم الحرام ہے، جبکہ باقی تینوں مہینوں میں رجب، ذوالحج اور ذوالقعدہ شامل ہیں۔ نمبر 3، 10 محرم الحرام کو ہی بنی اسرائیل کو فرعون کی فرعونیت سے اس وقت نجات ملی تھی جب اللہ پاک نے فرعون کو سمندر میں غرق کیا تھا، یعنی یہ بنی اسرائیل کی قوم کی آزادی کا دن بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسی خوشی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی 10 محرم کو روزہ رکھا تھا۔ یوں یہود و نصارہ صرف 10 محرم کو ایک ہی روزہ رکھا کرتے تھے۔ نمبر 4، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تھے تو آپ نے نہ صرف خود 10 محرم کا روزہ رکھا تھا بلکہ اپنے ساتھیوں اور صحابہ اکرام سے بھی روزہ رکھنے کے لیے کہا تھا۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی بستیوں میں باقاعدہ اعلان کروایا تھا کہ جس نے ابھی تک کچھ نہیں کھایا وہ روزہ رکھ لیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی سے پوچھا کہ آپ 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہیں تو یہودی نے جواب دیا کہ یہ ہماری فرعون سے آزادی کا دن ہے، اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ ہم یہود و نصارہ کی نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روزہ 10 محرم سے پہلے یا ایک روزہ بعد میں رکھنے کا حکم دیا تاکہ مسلمانوں اور یہود و نصارہ میں فرق قائم ہو سکے۔ نمبر 5، رمضان کے روزوں سے پہلے محرم کے روزے رکھنا فرض تھے، لیکن رمضان کے روزے فرض ہو جانے کے بعد محرم الحرام کے روزے سنت کا درجہ رکھتے ہیں، اس لیے اگر آپ رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں اور اگر نہ رکھنا چاہیں تو بھی ٹھیک ہے، یعنی آپ کو محرم کے روزے نہ رکھنے کا گناہ نہیں ملے گا۔ نمبر 6، 9، 10 یا 10 اور 11 محرم الحرام کا روزہ رکھنا اس قدر افضل ترین ہے کہ محرم کے ان روزوں کو رکھنے سے انسان کے پورے سال کے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جس کا ثبوت ہمیں حدیث سے ملتا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عاشورہ کے دن روزہ رکھو اور مختلف رہو، یہودیوں سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد روزہ رکھ کر۔ نمبر 7، محرم الحرام کا مہینہ اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ بھی اللہ پاک نے اسی مہینے میں قبول فرمائی تھی، جبکہ 10 محرم الحرام کا دن اس لیے بھی اہم ترین ہے کیونکہ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ نمبر 8، 10 محرم ہی وہ دن تھا جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جا ٹکی تھی۔ حیرت انگیز طور پر 10 محرم ہی وہ دن تھا جب اللہ پاک نے نہ صرف حضرت یونس علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی بلکہ آپ کی حفاظت کرتے ہوئے آپ کو مچھلی کے پیٹ سے زندہ اور صحیح سلامت باہر نکالا۔ نمبر 9، مکہ سے مدینہ ہجرت بھی 1 محرم الحرام کو ہی ہوئی تھی، اس لیے ہجری سال کا پہلا مہینہ 1 محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے، جسے لونر سائیکل یعنی چاند کے لحاظ سے ترتیب دیا گیا ہے۔ نمبر 10، ایک حدیث کے مطابق 10 محرم کے دن صدقہ دینا بالکل ایسا ہے جیسے آپ نے پورا سال صدقہ دیا ہو۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ یوم عاشورہ کا دن توبہ اور اپنے گناہوں کی معافی کا دن ہے۔ نمبر 11، اگر ہم یوم عاشورہ کے دن اپنی فیملی پر کچھ خرچ کرتے ہیں تو اللہ پاک اس کا خاص انعام فرماتے ہیں۔ اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عاشورہ کے دن جو اپنی فیملی پر کھلا خرچ کرے گا تو اللہ پاک اس کے لیے سارا سال کشادہ رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ نمبر 12، خانہ کعبہ کا غلاف جسے کسوہ کے نام سے جانا جاتا ہے اسے پہلے یوم عاشورہ کے دن ہی تبدیل کیا جاتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ لوگ عاشورہ کے دن روزہ رکھا کرتے تھے اور اسی دن خانہ کعبہ کا غلاف بھی تبدیل کیا جاتا تھا۔ نمبر 13، 1 محرم الحرام اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی 1 محرم الحرام کو ہوئی تھی۔ نمبر 14،
حضرت آدم علیہ السلام محرم کے مہینے میں ہی پیدا ہوئے اور آپ کی وفات بھی محرم کے مہینے میں ہی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی محرم الحرام کے مہینے میں پیدا ہوئے، جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام گم ہو جانے کے بعد جب اپنے والد سے دوبارہ ملے تو یہ مہینہ بھی محرم الحرام کا تھا۔ اس کے علاوہ حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ بھی محرم کے مہینے میں قبول ہوئی۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو ان کے لیے جب آگ پھولوں کی طرح گلزار بنی تو یہ مہینہ بھی محرم کا تھا۔ نمبر 15، حضرت سلیمان علیہ السلام کو سلطنت محرم الحرام کے مہینے میں ملی۔ کچھ احادیث اور روایات کے مطابق قیامت بھی محرم الحرام کے مہینے میں آئے گی۔ ناظرین، اب میں آپ لوگوں کو محرم الحرام اور کربلا کی جنگ کے متعلق ناقابل یقین حقائق بتاتا ہوں۔ نمبر 1، عاشورہ کا لفظ عربی زبان کے لفظ عشرہ سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے 10، یعنی یوم عاشورہ محرم الحرام کا 10واں دن ہے، اسی لیے اسے یوم عاشورہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ نمبر 2، حضرت امام حسین علیہ السلام کوفہ جنگ شروع کرنے کی نیت سے نہیں بلکہ رہنمائی کرنے کے لیے گئے تھے، کیونکہ کوفہ کے لوگوں نے حضرت امام حسین کو پیغام پہنچایا تھا کہ وہ یزید کے ظلم و جبر کا شکار بن رہے ہیں، اس لیے آپ کو کوفہ بلایا گیا تھا۔ نمبر 3، حضرت امام حسین باقاعدہ جنگ لڑنے کے لیے اپنے ساتھ فوجی لشکر لے کر نہیں گئے تھے، بلکہ ان کے ساتھ اپنے خاندان کے صرف 72 لوگ اور ان کے کچھ پیروکار تھے۔ نمبر 4، حضرت امام حسین علیہ السلام نے کوفہ پہنچ کر زمین خریدی کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ یہ میری آخری قیامگاہ ہوگی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ کوفہ کے سفر کے دوران حضرت امام حسین علیہ السلام کو فرزوق نامی ایک شاعر ملا اور انہوں نے آپ کو کوفہ جانے سے اس لیے روکا کہ کوفہ کے لوگ یزید کے ساتھ مل کر آپ کو شہید کر دیں گے۔ نمبر 6، کربلا کی جنگ کے سب سے پہلے شہید مسلم ابن عقیل تھے۔ یاد رہے مسلم ابن عقیل کو حضرت امام حسین نے کوفہ کے لوگوں کے لیے جواب دے کر بھیجا تھا، مگر یزید اور ان کے لوگوں نے مل کر انہیں شہید کر دیا تھا۔ نمبر 7، حضرت حسین ابن علی اور ان کے لشکر کو میدان کربلا میں جنگ کے 7ویں دن پانی کی سہولت سے محروم کر دیا گیا تھا، جبکہ حضرت امام حسین کو 10 محرم الحرام کو عصر کی نماز کے سجدے کے دوران شہید کیا گیا۔ نمبر 8، حضرت علی اصغر کربلا کے سب سے چھوٹی عمر کے شہید تھے، کیونکہ جب حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کو گھوڑوں کے لیے استعمال ہونے والے زہریلے تیر سے کربلا میں شہید کیا گیا تو ان کی عمر صرف 6 ماہ تھی۔ نمبر 9، حضرت حور وہ شخص تھا جس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے خاندان کو پانی لینے سے روکا تھا، مگر جنگ سے ایک رات پہلے حور امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے اور معافی طلب کی۔ بعد میں انہوں نے بھی حضرت امام حسین کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ نمبر 10، ذوالجناح حضرت امام حسین علیہ السلام کا گھوڑا تھا۔ دلچسپ اور حیران کن اور یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ اسے خریدنے کے علاوہ اس کی دیکھ بھال بھی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی۔ نمبر 11، انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کربلا کی جنگ میں صرف ایک ہی مرد زندہ بچا تھا اور وہ تھے حضرت امام زین العابدین، وہ بھی اس لیے کیونکہ وہ بیمار تھے اور انہوں نے جنگ نہیں لڑی تھی۔ یوں حضرت زین العابدین امام حسین کی فیملی کی باقی عورتوں کے ساتھ جنگی قیدی بنے تھے۔ نمبر 12، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے میدان کے آخری شہید تھے۔ ظالم یزید نے نہ صرف آپ کا سر تن سے جدا کر دیا تھا بلکہ سر تن سے جدا کر دینے کے بعد پورے کربلا کے میدان کی ہر جگہ پر گشت کی تھی۔ تو دوستو، یہ تھی محرم الحرام اور جنگ کربلا کے حقائق پر مشتمل ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر بھی شیئر کریں۔